سامعین محترم، میرے ذمے ایک انتہائی حساس موضوع لگایا گیا ہے کہ معاشرے میں مدارس کا کردار کیا ہے۔ مدارس کی اہمیت، ان کا کردار ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ کوئی بھی اسلامی معاشرہ اسلامی تعلیمات کے بغیر تعمیر و ترقی کی مراحل طے نہیں کر سکتا، اور مدارس اسلامیہ کی تعلیم کی بنیاد قال اللہ قال الرسول اور کتاب و سنت ہے۔ مدارس کے اندر ملک کے طول و عرض سے آنے والے مختلف رنگ و نسل، مختلف زمانے رکھنے والے، ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس پر عمل کے لیے انہیں کاربند کیا جاتا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اخلاص، حب الوطنی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ مدارس کی ابتدا یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ کے اندر تھے تو وہاں بھی نبی علیہ السلام نے ایک اسلامی دینی درسگاہ کا اہتمام کیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قباء کے اندر اسلامی درسگاہ کا اہتمام کیا، اور نبی علیہ السلام گاہے بگاہے ہفتہ وار یا 2 ہفتوں کے بعد وہاں پر جاتے اور بذات خود اس کی نگرانی فرمایا کرتے۔ مسجد نبوی کے اندر صفہ جیسی درسگاہ کا اہتمام کیا، جس میں صحابہ کرام رہتے اور وہاں پہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرتے۔ اس کے بعد مختلف علاقوں کے اندر اپنی قوموں کو جا کے دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے۔ مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے یہ لوگ ہر دور کے اندر انہوں نے ملک و ملت کی خدمت کی ہے اور اپنا کردار ادا کیا ہے۔ عالم کفر نے جب بھی کوئی سازش کی امت اسلامیہ کے خلاف، کفر و شرک کی ہو یا کوئی اور ہو، میدان کارزار کے اندر نکلنے والے اور میدانوں کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والے یہی مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے، اور کلم و کرتاس کو تھام کر لکھ کر ان کا رد کیا، اپنی تقریروں کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ان کا رد کیا۔ ہر اٹھنے والے فتنے کے خلاف امت کو آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اقبلت الفتنۃ عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے تو اہل علم اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جب چلا جاتا ہے تب جاہل اس سے واقف ہوتے ہیں۔ ان مدارس کے اندر پڑھنے پڑھانے والوں نے امت اسلامیہ کو ہر فتنے کے بارے میں آگاہ کیا، ہر فتنے کے خلاف کام کیا، اور کفار ان کو ان مدارس کی یہ خدمات اور یہ کردار پسند نہیں ہے، اس لیے وہ ہر فورم پر، ہر جگہ پہ یہ چاہتے ہیں ان مدارس کو، اہل مدارس کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات کو سوشل میڈیا کے اوپر بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے، اہل اسلام سے دور کر دیا جائے۔ لیکن ان مدارس نے ہر فتنے کا منہ توڑ جواب دیا۔ کفر و الحاد کا فتنہ ہو، شرک و بدعت کا فتنہ ہو، جدیدیت کا فتنہ ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کے ان کا خون کو، ان کے خون کے بہانے کو جائز قرار دینے کا فتنہ ہو۔ یہ پچھلے کچھ سالوں میں جب ملک پاکستان کے امن کو خراب کیا گیا، اس وقت تکفیر کے خلاف بیانات کنہوں نے جاری کیے، اور امت کے اندر، قوم کے اندر شعور کو کنہوں نے بیدار کیا؟
ہمارے نوجوان جب ان کے فتنے کا شکار ہو رہے تھے اور اپنے ہی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، ان کا خون بہا رہے تھے، ملک پاکستان جو امن کا گہوارہ تھا، اس کے امن کو تباہ کیا جا رہا تھا، اس وقت ان مدارس نے سب سے زوردار آواز اس فتنہ خوارج اور تکفیر کے خلاف بلند کی اور اپنے ملک اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ گویا ان مدارس کے قیام کے بغیر کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تحریک آزادی کی تحریکوں کی روح یہ مدارس ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے مدارس نے کردار ادا کیا ہے، وہ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، ہر جگہ پہ ان مدارس نے لوگ مہیا کیے ہیں، امت کو قیادت دی ہے اور امت کا خیال رکھا ہے۔ تو ان مدارس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کسی بھی اسلامی معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اس کا امن و سکون مدارس کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اس نور کو مٹا دیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اس نور کو، نور ہدایت کو بجھنے نہیں دے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم درسگاہوں کو، اسلامی مراکز کو قائم رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ملک و ملت کا کام لیتا رہے۔